موضوع الدرس فی قصۃ سیدنا موسیٰ علیہ السلام وما فیہا من العبر والحکم، سورۃ طٰہٰ، تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اعجلک عن قومک یا موسیٰ قال هم اولائی علی اثری وعجلت الیک رب لترضی قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا فطال عليكم العهد أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کی ان آیات مبارکہ میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا کہ جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کے ساتھ نجات دی اور فرعون اور اس کے اتباع و آل کو غرق کر دیا، لیکن یہ بنو اسرائیل ایسی قوم ہے کہ بس دریا عبور کرنے کے بعد، بچ جانے کے بعد اتنا بڑا معجزہ دیکھ چکے کہ دریا خشک ہو گیا، راستے بن گئے، یہ آرام سے گزر گئے اور دشمن ڈوب گیا، لیکن اس کے بعد آگے دیکھا کہ ایک قوم ہے وہ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، انہوں نے بت رکھے ہوئے ہیں، دیوتا دیویاں بنائی ہوئی ہیں، ان کے آگے سجدے کر رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ حضرت آپ بھی ہمیں اپنا خدا ایسے بنا دیں، اجعل لنا الہا، نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بڑی جاہل قوم، اتنے بڑے معجزات کے بعد تمہیں اپنے خدا کے علاوہ ان بتوں کی عبادت کی ضرورت پڑ گئی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ سب سے پہلے جو شرک کی ابتدا ہے وہ اسی بتوں کی عبادت سے ہوئی ہے، کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بت ہی تھے جن کی عبادت شروع ہوئی، اور وہ بت جو ہے نا اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا، دیکھیں نا اگر پتھر کے ہیں، سونے کے ہیں، تانبے کے ہیں تو پھر اس کے ڈھیر کو رکھ کے عبادت کرو، شکل بنانے کی کیا ضرورت ہے؟
اس سے واضح ہے کہ دراصل یہ شکلیں ہیں ان لوگوں کی جو پہلے فوت ہو گئے، وہ اللہ والے تھے، ان کی انہوں نے تمثیلات بنا لی، ڈمی بنا لی، اس کی عبادت شروع کر دی۔ اصل عبادت ان بندوں کی ہے، اس مٹی کے بنے ہوئے بت کی نہیں ہے۔ ورنہ کون ایسا آدمی پاگل ہے کہ اپنے ہاتھوں سے ایک چیز بناتا ہے، وہ کیسے خدا بن گئی؟ اصل اس کی عبادت کر رہا ہے، جیسے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو مشہور تھے ان کے آلہہ باطلہ، ودن، سواعن، یغوثا، یعوقا، نصرا، یہ کون تھے؟ رجال صالحین، یہ اللہ والے لوگ تھے، اولیاء اللہ تھے، عبادت گزار تھے، عابد زاہد تھے۔ جب وہ ایک ایک کر کے فوت ہونے لگے تو شیطان ابلیس لعین کو موقع مل گیا، وہ تو ایسے فائدہ اٹھاتا ہے نا۔ اس کو موقع ملا، اس نے کہا کہ دیکھو یہ اللہ والے سب فوت ہو گئے، وہ انسانوں کی شکل میں آ جاتے ہیں نا، بزرگ کی شکل بن کے آ جاتے ہیں۔ شیطان اپنی شکل میں آئے تو اس کی بات کون مانتا ہے؟ صاف ظاہر ہے کہ وہ انسان بن کے، بزرگ بن کے آ جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں یار یہ بھی تو بڑا بزرگ ہے نا۔ اب پتہ تو نہیں ہوتا کہ یہ بزرگ ہے، لیکن صورتاً اندر سے تو ابلیس ہے۔ اس نے کہا کہ بھائی مجھے بڑا افسوس ہے، یہ بڑے اچھے لوگ تھے، بڑے عابد، بڑے زاہد، خدا والے، اب وہ مر رہے ہیں تو کچھ عرصے کے بعد ہر کوئی بھول جائے گا، کیونکہ وقت ایک ایسا مرہم ہے جو سب کو بھلا دیتا ہے۔ آج دیکھیں کسی کا باپ فوت ہو گیا، بھائی فوت ہو گیا، چند دنوں کے بعد وہ غم بھی ختم، یاد بھی ختم، ذکر بھی ختم، ہر کوئی اپنے اپنے کام میں لگ جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر کیا کیا جائے؟ اس نے کہا اس کا حل یہ ہے کہ ہم ان بزرگوں کی صورت کی تمثیل بنا کے مساجد میں رکھ دیتے ہیں کہ جب آئیں ان کو ہم دیکھیں، ان کی عبادت کو یاد کریں۔ انہوں نے کہا بھی ہم تو نہیں بنا سکتے۔ اس نے کہا چلو میں کوشش کرتا ہوں۔ وہ تو ابلیس تھا نا، اس کے لیے کیا مشکل تھا۔ اس نے جناب ایسی تصویریں بنائیں، ایسی تمثیل بنائی، ایسے مجسمات بنائے کہ بالکل معلوم ہی ہوتا تھا کہ وہ بزرگ خود بیٹھے ہوئے ہیں۔ لوگ بڑے خوش ہوئے، لیکن وہ ان کی عبادت نہیں کرتے تھے، ان کو دیکھ کے یاد کرتے تھے کہ یار جیسے ان نے عبادت کی ہم بھی کریں۔ کچھ عرصہ جب گزر گیا، وہ نسل بھی ختم ہو گئی، اب ان کی اولادیں آ گئیں، تو ان کے دماغ میں ابلیس نے ڈالا کہ بھائی تمہارے والدین، تمہارے بزرگ، تمہارے آبا و اجداد ان کی عبادت کرتے تھے، ان کے آگے آگے جھکتے تھے، ان کو سجدہ کرتے تھے، ان کو درخواست کرتے تھے، اور یہ ان کی درخواست سن کے اللہ سے منوا دیتے تھے۔ لہذا تم بھی اسی طرح کیا کرو جیسے تمہارے ماں باپ کرتے تھے۔ اور یہی وہ حضرت نوح کے لئے زمانے سے لے کر آج تک یہی شرک چلا رہا ہے کہ جی ہم جو بزرگوں کی مزار پہ جا کے سجدہ کرتے ہیں، اصل یہ ہے کہ بزرگ راضی ہو کے ہماری اللہ سے منوا دیتے ہیں۔ آج بھی وہی شرک ہے جو نوح علیہ السلام کے زمانے میں تھا، کوئی فرق نہیں اس میں۔ وہ ودن کی عبادت کرتے تھے، ہم داتا کی کرتے ہیں۔ وہ سوان کی کرتے تھے، ہم گنج شکر کی کرتے ہیں، بات تو وہی ہے۔ تو اس سے یہ بت پرستی شروع ہوئی۔ پھر اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے اپنا نبی، اول رسول، پہلا پیغمبر بھیجا، جنہوں نے آ کے قوم کو دعوت دی کہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ بت ہیں جن کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ چلو اگر کسی اللہ والے کی صورتیں ہیں، ان کو تم توڑ دو تو وہ اللہ والا تمہیں توڑ دے نا، پھر وہ تو کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ تو اپنے نفع نقصان کے بھی مالک نہیں ہیں۔ ان کو آپ جا کے دھوپ میں رکھ دیں، وہ سارا دن دھوپ میں پڑے رہیں گے، ان کو اتنی طاقت نہیں کہ سائے میں آ جائیں۔ تم نے ان کو کیسے خدا بنایا ہوا ہے؟ لیکن انہوں نے نوح علیہ السلام کی بات بھی نہ مانی،
حالانکہ آپ نے 950 سال تک دعوت دی۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو دعوت کا کام کرتے ہیں، تبلیغ کا کام کرتے ہیں، تدریس کا ان کو گھبرانا نہیں چاہیے کہ اتنی مدت ہو گئی جی لوگ نہیں مانتے، نہ مانے، تمہارا نقصان تو نہیں ہو رہا نا، تمہیں تو ثواب مل رہا ہے۔ لیکن آہستہ 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 بہرحال 2 نتیجے نکلتے ہیں، یا اللہ ہدایت دے دیتے یا پھر ان کو اللہ ہمیشہ کے لیے غرق کر دیتے۔ اسی لیے جب حضرت نوح تنگ آ گئے تو انہوں نے درخواست کی، یا اللہ انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میرا اللہ میں نے رات دن ان کو دعوت دی، ان کو پکارا، لیکن یہ مانتے ہی نہیں۔ اور انہوں نے اپنی قوم کے دماغوں میں ابلیس نے ایسا بٹھایا ہے، وہ کہتے ہیں سب کو چھوڑو، ان کو نہیں چھوڑنا، لا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ولا یعوق ونسرا۔ آج بھی دیکھ لو، جو لوگ بدعات میں مبتلا ہیں ان کو کچھ کرو عرس کبھی نہیں چھوڑیں گے، 11ویں شریف کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ وہ کہتے ہیں جی اگر ہم نے 11ویں کا دودھ تقسیم نہ کیا تو ہمارے بچے آئندہ جو پیدا ہوں گے وہ گونگے بہرے ہوں گے۔ وہ انگریزوں کے جو گونگے بہرے ہوتے ہیں وہ بھی 11ویں نہیں دیتے، اور 11ویں والے پیر سے جو لوگ پہلے گزر گئے ہیں وہ کون سی 11ویں کرتے تھے کہ ان کے بچے پیدا ہوتے تھے؟ یہ تو بہت بعد کے لوگ ہیں، صحابہ کا زمانہ گزر گیا، تابعین کا، تبع تابعین کا، مجتہدین، تو بہت بعد میں پیدا ہوئے ہیں یہ لوگ۔ لیکن ان کے دماغوں کے اندر وہ بدعت ایسے گھر کر جاتی ہے کہ جو مرضی آئے کہہ دو وہ نہیں چھوڑیں گے، الا من ہداہ اللہ، اگر اللہ ہدایت دے دے، بات سمجھ آ جائے کہ ہاں بھائی ہم غلط کر رہے ہیں، تو پھر شاید چھوڑ دیں۔ حتیٰ کہ موسیٰ حضرت نوح علیہ السلام نے تنگ آ کے بد دعا کی کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، میرا اللہ اب ان کا گھر کوئی نہ بچے، زمین پہ سب کو ہلاک و برباد کر دے۔ انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اگر آپ نے ان کو ہلاک نہ کیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے۔ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا، اور یا اللہ ان کی جو نسلیں آگے پیدا ہوں گی وہ بھی فاجر کافر ہوں گے۔ اب دیکھیں کہ باطل فرقے بھی انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو جی وہابی کہتے ہیں کہ ماں کے رحم میں جو ہے اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں، کوئی نہیں جانتا کہ کافر ہے یا مومن ہے۔ دیکھو نوح علیہ السلام پیغمبر، ان کو پتہ تھا نا کہ آگے ان کی اولاد کافر پیدا ہوگی، تو ان کو علم تھا، لہذا ہم نبی بھی عالم الغیب ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنا مسئلہ یہاں سے بھی نکالا ماشاءاللہ۔ اور ایک بات یاد رکھنا کہ چند دن پہلے شاید درس میں میں نے مولانا امین صاحب کا اور بدخشانی صاحب کے حوالے سے بات کی تھی۔ وہ اصل میں بدخشانی کی بات اور نورستانی کی بات تھی جن سے مناظرہ تھا۔ مولانا انور بدخشانی جو ہے وہ تو ہماری جماعت کے علماء میں سے ہیں، بڑے بزرگ ہیں، اور اس وقت بھی نوری ٹاؤن میں ماشاءاللہ استاد حدیث ہیں۔ وہ مجھے نام کا مغالطہ ہوا، بجائے نورستانی کہنے کے میں بدخشانی کہہ بیٹھا۔ تو انسان ایسے ہو جاتا ہے، تو بہرحال مجھے بڑا افسوس ہے کہ ان بزرگوں کے بارے میں ایک ایسی بات کہہ بیٹھا جن سے اللہ نہ کرے ان کو تکلیف ہوئی ہو دلی۔ بہرحال میں نے ان کے بیٹے آئے تھے کل تفسیر قرآن دینے کے لیے، ان سے معذرت تو کی ہے۔ ان کے بیٹے ہیں عمر انور بدخشانی، انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ 3 ترجموں کو جمع کر کے ماشاءاللہ چھائے کیا ہے، اور بہت ہی وہ کمال کی چیز ہے۔ یعنی اگر وہ ایک کتاب کو ایک ترجمہ گھر میں ہو
تو آپ کو 3 تراجم دیکھنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اللہ قبول فرمائے، اور اللہ تمام علماء کی محنتوں کی اپنی دربار سے قبول فرما کے اللہم زد فزد۔ تو اب جناب یہ ہے کہ یہ بات نہیں کہ نوح علیہ السلام کو علم غیب تھا، وہ تجربے سے کہہ رہے تھے کہ 950 سال تو گزر گئے نا، 9.5 صدیاں گزر گئی، جو بھی نسل پیدا ہوتے کافر، جو بھی پیدا ہوتا ہے کافر، جو بھی اگلے بھی کافر ہوں گے۔ یہ علم غیب نہیں تھا، یہ تجربہ تھا۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے مسئلے گھڑ، جیسے کہتے ہیں جی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا حضور سے کہ آپ کی امت جو ہے وہ 50 نمازیں نہیں پڑھے گی، تو ان کو علم غیب تھا تو کہا تھا نا، ورنہ حضور اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان تو 1200 سال کا فرق ہے۔ تو انہوں نے کیسے کہہ دیا جی اللہ سے معافی مانگو، آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھیں گی؟ ہے تو پرانی بات، اللہ عالم صحیح ہے یا غلط۔ اصل بات یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض باتیں ہمیں لوگوں سے پہنچتی ہیں، ہم نقل کر دیتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ غلط بھی ہو۔ کسی زمانے میں جب بھٹو مرحوم سے مذاکرات ہو رہے تھے، جس میں حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے اور نواب زادہ نصر اللہ بھی تھے اور بھی ہوں گے، تو وہ تھا تو بڑا انٹیلیجنٹ آدمی نا بھٹو، بڑا ذہین تو تھا نا، وہ تھا وہ ایول جینیس، لیکن بہرحال جینیس تو تھا وہ۔ تو وہ کہنے لگا کہ مفتی صاحب کیا ہی اچھا ہوتا کہ اللہ کی 50 نمازیں رہ جاتی، آپ مولوی نمازیں پڑھتے رہتے، ہم حکومت کرتے رہتے، تو مجھے ٹائم ہی نہ ملتا نا 50 نمازوں کے بعد کسی اور سیاست کرنے کا۔ تو حضرت مسکرائے، فرمایا بھائی اگر اللہ ہمیں 5 کے بدلے میں 50 دیتا ہے تو تم کیوں بخل کر رہے ہو؟ ہم تو اب بھی 50 پڑھتے ہیں۔ اللہ کا تو فیصلہ ہے کہ ما یبدل القول لدی، میری بات کبھی تبدیل نہیں ہوتی، پڑھو گے 5 میں لکھوں گا 50، تو ہم تو 50 پڑھ رہے ہیں۔ اور اگر اللہ 50 ہی فرض کرتے تو پھر اس کی ٹائمنگ ایسی رکھتے کہ ہم 1 گھنٹے میں 50 نمازیں پڑھ لیتے، تمہاری جان تو پھر بھی نہ چھوٹتی۔ اور تو آپس میں ہنسی مذاق کر لیتے تھے نا جب وقفہ آتا تھا درمیان میں مذاکرات کے درمیان۔ تو بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ رحمت فرمائے۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی تجربے کی بنا پہ فرمایا تھا۔ انہوں نے آگے حدیث میں موجود ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری امت میں 3 نمازیں، وہ 3 نہیں پڑھتی، آپ کی امت 50 کہاں پڑھے گی؟ تو یہ علم غیب نہیں ہوتا، یہ تجربے کی بات ہوتی۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام سے جب انہوں نے کہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انتہائی جلال آیا، آپ نے میں تم جاہل قوم، انکم قوم تجہلون، ان ہؤلاء متبر ما ہم فیہ وباطل ما کانوا یعملون، یہ سب برباد و ہلاک ہونے والے ہیں، اور جھوٹ ہمیشہ مٹ جاتا ہے، جھوٹ کبھی قائم نہیں رہتا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، حکم دیا کہ تم کوہ طور پہ آؤ اور وہاں 30 دن روزے رکھو، اس کے بعد آپ کو شرف کلام بخشا جائے گا۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لیا، ایک تو یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلدی آ گئے، باقی جو آپ کے قوم کے منتخبین تھے وہ پیچھے رہ گئے۔ تو انہوں نے پھر تم جلدی، یا اللہ کس کا دل نہیں کرتا کہ آپ کی کلام کے لیے، آپ کے دیدار کے لیے جلدی نہ کرے، تاکہ میں آپ کی رضا کے لیے جلد وقت سے پہلے پہنچا ہوں کہ لیٹ نہ ہو جاؤں۔ لیکن اسی میں دیکھ لیں شان کلیم اور شان حبیب کا فرق دیکھ لیں کہ موسیٰ علیہ السلام جلدی گئے تو اللہ نے فرمایا کیوں جلدی کی؟ انہوں نے کہا یا اللہ میں تیری رضا حاصل کرنے کے لیے۔ اور حبیب کی شان یہ ہے، اللہ نے فرمایا میرا مدنی میرا وعدہ ہے ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ کو راضی کر دیں گے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ وہ رضائے خدا ڈھونڈ رہا ہے اور میرا مولا رضائے محبوب بتلا رہے ہیں۔ آسمان و زمین کا فرق ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اور پھر یہ نہیں کہ دیں گے نہیں، یہ بھی فرمایا مستقبل میں دیں گے، اور وَلَسَوْفَ لام تاکید کے لیے ہے۔
اور پھر خاص خطاب ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، تیرا رب، ورنہ اللہ تو سب کا رب ہے، اور اتنا دیں گے فترضیٰ کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں انا اشفع فاشفع فاشفع، میں شفاعت کر کے اپنی امت کو جہنم سے نکالوں گا، پھر شفاعت کروں گا، پھر شفاعت کروں گا، پھر شفاعت کروں گا، حتی یقال لی هل رضیت یا محمد، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی، اللہ فرمائے کہ میرا محمد اب تم راضی بھی ہو گئے ہو کہ نہیں ہو گئے؟ فَأَقُولُ رَضِيتُ رَبِّي رَضِيتُ رَبِّي رَضِيتُ رَبِّي، یا اللہ میں راضی ہوں، میں راضی ہوں، میں راضی ہوں، لیکن ابھی بھی جہنم میں کچھ لوگ پڑے ہیں جن کے دل میں مثقال ذرۃ من ایمان، تھوڑا سا ایمان ہے۔ اللہ فرمایا کہ میرا مدنی ان کو میں اپنی رحمت سے نکال دوں گا، تو گویا وہ بھی تو حضور کی بات پوری ہو گئی نا۔ اب جب 30 دن گزرے اور وہ روزہ پتہ ہے کیسا تھا، بعض علماء نے لکھا ہے کہ متواتر روزہ تھا، دن میں رات میں، دن میں رات میں، جیسے حضور پاک بھی متواصل روزے رکھا کرتے تھے، 2 دن، 3 دن، 4 دن، دن میں بھی روزہ، رات میں بھی روزہ۔ ایک دن صحابہ کو بھی خیال آ گیا کہ جب حضور اتنی مشقت فرماتے ہیں، وہ تو معصوم ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ہم کیوں نہ ایسا روزہ رکھیں؟ ان نے بھی روزہ رکھ لیا، دن کو بھی رات کو، کوئی دوسرے دن بے ہوش ہو گیا، کوئی تیسرے دن بے ہوش ہو گیا، اب پانی ڈال رہے ہیں۔ حضور کو فرمایا کیا کیا تم نے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ آپ کو دیکھ کے آپ نے فرمایا تم ایکم مثلی، میرا مقابلہ کرنا چاہتے ہو، ہوا یطعمنی و یسقینی، مجھے تو میرا رب کھلاتا پلاتا ہے، ایسا نہ کیا کرو، خبردار، جو شریعت کا حکم ہے بس اس پہ چلو۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدے کے مطابق 30 دن کے بعد افطار کیا تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ تم نے افطار کیوں کر دیا میرے حکم کے انتظار کے بغیر؟ کیونکہ جب روزے دار کے اندر سے ایک ہوا پیدا ہوتی ہے، وہ منہ کی ہوا نہیں ہوتی، منہ کی بدبو سے اللہ بچائے، وہ معدے سے بھوک کی وجہ سے ایک ہوا نکلتی ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے نزدیک تو وہ تو مسک سے زیادہ پسندیدہ خوشبو ہے۔ ری فم الصائم جو ہے اطیب عند اللہ من المسک، وری مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ تم نے کیوں کیا ایسا؟ ایسا کرو اب 10 دن اور روزے رکھو۔ اللہ کے نبی نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 دن اور روزے رکھے، فَتَمَّ مِیقَاتُ رَبِّهِ 40 لَیْلَةً، 40 راتوں کا جو تھا نا وہ پورا ہو گیا۔ شاید اسی لیے اللہ کی کوئی حکمت ہوگی کہ کل کو میرے بندے 40 دن لگائیں گے تو کوئی اعتراض نہ کرے، موسیٰ سے بھی ہم نے چلہ لگوایا تھا۔ یہ اللہ کی حکمت، ورنہ 30 میں بات ختم ہو جاتی، یا 50 روزے رکھوا لیتے، کوئی روک سکتا تھا خدا کو؟ تو 40 میں کوئی حکمت تو ہے نا۔ مدینے میں 40 نمازیں پڑھنے کا حکم ہے، کیوں 50 کا کیوں نہیں؟ اسی طرح حدیث میں ہے کہ جو آدمی 40 حدیثیں یاد کر رہے اس کو قیامت میں علماء کی صف میں کھڑا کیا جائے گا، وہ بھی 40 حدیثیں ہیں۔ اس کی وجہ یاد رکھو، آپ کو شاید کسی نے نہ بتائی ہو کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے نا ماں کے پیٹ میں، تو پہلے نطفہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد علقہ ہوتا ہے، پھر مضغہ ہوتا ہے، پھر ہڈیاں بنتی ہیں، پھر گوشت چڑھایا جائے، ان سب میں 40 دن کا وقفہ ہے۔ نطفہ 40 دن کے بعد مضغہ، 40 دن کے بعد علقہ۔ تو علماء نے اسی سے ایک راز نکالا کہ 40 دن کے اندر کوئی تبدیلی آتی ہے۔ انہوں نے کہا اگر ہم بھی اس بندے کو 40 دن کے لیے گھر سے نکال لیں، ماحول سے نکال لیں اور اللہ کے دین میں لگا دیں تو اس میں بھی تبدیلی آئے۔ اس لیے اعتراض نہ کیا کریں، اللہ والے لازماً جو عمل کرتے ہیں اس کے پس پردہ کوئی نہ کوئی بات ہو، ان کے پاس کوئی نہ، یہ الگ بات ہے کہ ہمیں وہ دلیل نہ ملی ہو لیکن ان کے پاس ہو۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب 40 دن پورے ہو گئے
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام بھی فرمایا اور اللہ نے ان کو ایک خبر بھی دی، اور اللہ نے فرمایا کہ تیری قوم جو ہے نا انا اگر فتنہ قوم، ہم نے ان کو آزمائش میں ڈال دی۔ یاد رکھو لفظ فتنہ جو ہے، فتنہ بمانے فساد بھی ہے، فتنہ بمانے آزمائش بھی ہے، فتنہ بمانے اختبار و امتحان بھی ہے۔ لفظ ایک ہے لیکن کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے قرآن میں لقد فتنا سلیمان، تو نعوذ باللہ اللہ نے سلیمان صاحب کو فتنے میں تھوڑا ڈالا ہے، آزمائش میں ڈالا ہے۔ والفتنۃ اشد من القتل، وہ بھی فتنہ کا لفظ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تمہاری قوم ایک ایسے امتحان میں مبتلا ہو گئی ہے کہ آپ تو ادھر آئے ہیں اور وہ بشر کی پوجا کر رہے ہیں۔ آپ نے ان کو خدا نہیں بنا کے دیا، ہم نے خود بنا لیا اپنا۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو غصہ ہی غصہ، آتے ہوئے برس پڑے اپنی قوم، کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ کوئی اتنی مدت گزر گئی تھی میرے آنے میں کہ تم لوگوں نے نعوذ باللہ وہ دین ہی چھوڑ دیا، بت پرستی شروع کر دی۔ اور ایک آیت مبارک میں یہ بھی ہے کہ آپ نے حضرت ہارون کو اپنا خلیفہ بنایا تھا نا، تو حضرت ہارون سے آپ نے غصہ کیا کہ یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم، ہارون تم نے کیوں نہیں منع کیا جب یہ شرک کر رہے تھے، بت پرستی کر رہے تھے، تم خاموش کھڑے رہے؟ اس سے بھی باطل فرقے نے استدلال کیا ہے کہ جی موسیٰ کا خلیفہ ہارون تھا، کیونکہ ہارون بھائی تھا تو نبی کا خلیفہ بھی علی ہوگا، بھائی علی ہے، ابو بکر تو بھائی نہیں ہے۔ باطل فرقے بھی انتظار میں ہوتے ہیں کہ کوئی موقع ملے تو ہم اپنا ڈنگ ماریں، جیسے بچھو انتظار میں ہوتا ہے۔ اچھا اللہ کی شان یہ ہے کہ یہ بھول گئے بدبخت کہ ہارون تو موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں فوت ہو گیا، وہ خلیفہ تو نہ بنے، وہ تو ان کی زندگی میں فوت ہو گئے، وہ تو بعد رہے ہی نہیں۔ اسی لیے میرے پاک نبی نے یہ وضاحت کر دی کہ کل کو ایسی بدبخت قومیں آئیں گی جو ابو بکر و عمر کی خلافت پہ اعتراض کریں گی۔ انہوں نے جب کہا تھا حضرت علی سے کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، تم میرے لیے ایسے ہو جیسے ہارون، لیکن لا نبی بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح اس سے خلافت کی دلیل پکڑنا یہ بات بھی غلط ہے۔ تو حضرت موسیٰ اتنے غصے میں آئے نا جی کہ ایک قرآن کی آیت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کے سر کے بال بھی پکڑ لیے اور داڑھی بھی پکڑ لی، اور حضرت ہارون کی داڑھی مبارک بھی ناف تک تھی، لمبی داڑھی تھی۔ تو حضرت ہارون نے عرض کیا کہ لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، بھائی جان کیا کر رہے ہو؟ لوگوں کے سامنے میری داڑھی پکڑ کے میری توہین کر رہے ہو۔ میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے بڑی کوشش کی، یہ نہیں مانے، میں نے بڑا سمجھایا، یہ ماننے پہ نہیں آئے تو میں کیا کرتا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے داڑھی مبارک بھی چھوڑ دی اور اس کے بعد اللہ سے دعا بھی کی کہ یا اللہ جو لغزش ہوئی اس کی معافی بھی عطا فرما دے۔ اور ایک قرآن کے الفاظ میں جو میرے طالب علم بھائی ہیں وہ غور کریں کہ اللہ قرآن میں یہ فرماتے ہیں کہ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کے سر کے بالوں سے پکڑ کے اپنی طرف کھینچا، اللہ نے داڑھی کا نام نہیں لیا۔ بات کو سمجھیں، یعنی سر کے بالوں کا نام تو لیا ہے لیکن داڑھی کا نہیں لیا تھا کہ داڑھی کی توہین نہ ہو اللہ کی طرف سے۔ یہ تو حضرت ہارون نے کہا ہے نا کہ یبن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، میرے بال اور میری داڑھی نہ پکڑیں، یہ تو ہارون کا کلام ہے، اللہ نے صرف بالوں کا ذکر کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ داڑھی کی عظمت اللہ کے ہاں کتنی بڑی ہے۔
جیسے آج کل لوگ دیکھتے ہیں نا، مولوی کہہ دیتے ہیں یار یہ کیا ہے، ان نے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، داڑیاں ہیں کہ جھاڑیاں ہیں، اس سے کافر ہو جاتا ہے آدمی۔ داڑھی نہ رکھنا گناہ ہے، داڑھی پہ اعتراض کرنا کفر ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا قوم سے کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ ہم جب مصر سے نکلے تھے نا تو ہم زیور وغیرہ لے آئے تھے قبطیوں کے، سونا چاندی ہر قسم کے زیورات تھے۔ جب یہاں آئے تو سامنے نے کہا کہ وہ زیور اکٹھے کرو، تم لوگوں کے زیور لے کے جا رہے ہو، امانت پہ خیانت کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے اکٹھے کر دیے۔ اس نے آگ جلائی، ان کو آگ میں ڈالا، وہ سونا چاندی مل کے اس کے بعد اس سے اس نے ایک بچھڑے کی شکل کا ایک بت بنا لیا، جیسے آج کل بھی دکانوں پہ بکتے ہیں۔ بلکہ آج کل ہمارے جو نوجوان ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں وہ تو اپنی گاڑی میں بھی کتے کا رکھتے ہیں فوٹو، کتے بنے ہوئے ہیں، وہ ماشاءاللہ صاف ہوتے ہیں تاکہ پورا پتہ لگے کہ یہ اس کو کتے سے کتنا پیار ہے۔ قرآن نہیں رکھیں گے کار میں، کتا رکھیں۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون وَلَا نَقُولُ إِلَّا كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَىٰ۔ یہ آزمائش ہے انسان کے لیے، اور کیا بات۔ اب جب وہ بن گیا، اس نے بدبخت نے بنایا بھی تھا، پھر ایسی اس سے آوازیں آنے لگ گئیں جیسے بچڑے کی آواز ہوتی ہے۔ کہنے لگا دیکھا ہے خدا تو یہ ہے، ھذا الہکم و الہ موسیٰ، یہ تمہارا بھی اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی خدا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھول کے چلے گئے کہیں خدا کو ڈھونڈنے، خدا تو ادھر ہے، اس لیے ہم اس دھوکے میں آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام فرمایا سامری اچھا تم یہ بتاؤ تم نے یہ حرکت کیسے کی؟ انہوں نے کہا جی جبریل علیہ السلام جب مجھے کھلانے پلانے کے لیے آتے تھے نا، وہ گھوڑی پہ سوار ہوتے تھے، تو گھوڑی جہاں سے قدم اٹھاتی تھی تو زمین سبز ہو جاتی تھی اور اس سے فوراً کوئی نہ کوئی چیز پیدا ہو جاتی تھی۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اس کے گھوڑی کے پاؤں میں بھی اور جبریل کے پاؤں میں بھی حیات ہے، تو میں نے وہ مٹی سنبھال کے رکھ لی، آج مٹی میں نے اس میں ڈالی یہ بولنے لگ گیا۔ اسی لیے علماء نے کہا اللہ سے دعا کیا کرو کہ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اللہ ہمارے دلوں کو اپنے دین پہ جما دے۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی تربیت فرعون نے کی، وہ نبی بنا، اور سامری جو ہے اس کا نام بھی موسیٰ تھا، اس کی تربیت جبریل نے کی اور وہ سامری بنا۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، فرعون کے گھر میں نبی پیدا کر دیں اور جبریل جس کی تربیت کرے وہ کافر بن جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا میں تمہیں بتاتا ہوں، فوراً اس بچڑے کو توڑ ڈالا، آگ میں ڈالا، اور فرمایا اس کی سزا دیکھ لو کہ اگر یہ خدا ہے تو تمہارے سامنے خدا جل رہا ہے، اور فرمایا تمہارے لیے سزا یہ ہے کہ جہاں بھی جاؤ گے کوئی آدمی تمہارے قریب آئے گا لا مساس، مجھے ہاتھ نہ لگانا، کیوں جب اس کو کوئی ہاتھ لگاتا تھا اس کو بخار چڑھ جاتا تھا، اور ساری زندگی تم اس عذاب میں بھگتو۔ تو اللہ نے اس واقعے کو بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا ہے۔ زندگی باقی تو بات باقی انشاءاللہ۔